السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ابھی دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع ہے فضائل گشت کے بارے میں۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں، جب دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ جل شانہ اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر بھیجتے تھے، اور نبی دنیا میں آ کر ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے۔ تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی، نبی بدلے لیکن دعوت نہیں بدلی، کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی اے لوگو کلمہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب کے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی دعوت کا مبارک کام کیا۔ مکہ کی گلیوں میں، منی کی گھاٹیوں میں، طائف کے میدانوں میں اور مدینہ کے بازاروں میں جاتے اور دعوت دیتے تھے۔ ایک ایک کے پاس 70 80 مرتبہ بھی گئے۔ یہ کام تمام نبیوں کی سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اس محنت کو لے کر ہمیں بھی گشت والا عمل کرنا ہے۔ دین کے اندر گشت کا مقام ایسا ہے جیسے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی۔ یہ ام الاعمال ہے، اسی کے ذریعے تمام اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ جس بستی میں اللہ پاک عذاب بھیجنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں اگر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو عذاب کو روک لیتے ہیں۔ نمبر 1، مسجد کو آباد کرنے والے۔ نمبر 2، اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والے۔ نمبر 3، آخری راتوں میں استغفار کرنے والے۔ تو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور مسجد کی آبادی کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی اللہ کا بندہ راہ راست پر آ گیا تو راتوں کو اٹھ کر رونے والا اور استغفار کرنے والا بنے گا۔ اور اس کام سے چاہا بھی یہی جاتا ہے کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، اور اس کے لیے بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے، اور کمزور ایمان لے کر جانا اور قوی ایمان کو لے کر جانا اور قوی ایمان کی دعوت دینا ہے، تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے، یعنی مضبوط ہو جائے۔ یہ کام صرف ثواب کے لیے یا وظیفہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارا مقصد ہے۔ اس کام کو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فضائل صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کام کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو شخص اس کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ اس راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک قدم پر 700 قدم کا ثواب، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، نبیوں والا عمل ہے، اس لیے اس کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں۔
کہ اصول اور آداب کے ساتھ کام ہوگا اور مجاہدے اور قربانی کے ساتھ ہوگا تو ہدایت وجود میں آئے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے گشت کے لیے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کیا جائے اور 4 عملوں کے ساتھ کیا جائے۔ ایک عمل تو یہاں پر بات جاری رہے گی، دوسرا عمل دعا اور ذکر کا ہو، تیسرا عمل استقبال کا ہوگا اور چوتھا عمل گشت کے لیے جماعت بستی میں جائے گی۔ تو بتاؤ اس عظیم کام کے لیے سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں۔ بتاؤ کتنی جماعتیں بنائی جائے؟ رہبر، متکلم اور امیر کون رہیں گے؟ دعا ذکر میں کون بیٹھیں گے اور استقبال کے لیے کون رہیں گے؟ جب طے ہو جائے تو پوچھنا، اچھا بھائی بتاؤ اپنا اپنا کام سن لو۔ بات کرنے والا دنیا میں آنے کا مقصد بتلائے، ایمان اور اعمال کی قیمت بتائے، اس طرح ساتھیوں کا ذہن بنا کر ذمہ داری سمجھائے تاکہ جب تقاضا آئے تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے والے بنیں۔ دعا اور ذکر کا جو عمل ہے یہ پاور ہاؤس کی طرح ہے، ان کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا گشت میں جانے والی جماعت کو اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد ملے گی۔ اس لیے یہ ساتھی گشت میں جانے والی جماعت کی نصرت کے لیے دعائیں مانگیں یا تیسرے کلمے کا ورد کریں، ایمان انفرادی کوئی عمل نہ کریں۔ استقبال والے ساتھی کو چاہیے کہ دروازہ پر جو جوتا چپل اتارنے کی جگہ بتا دے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو نماز کے لیے پوچھے، ماشاء اللہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، اگر نہ کہے تو پڑھا دے، اور نماز ختم کر لے تو اٹھنے سے پہلے مسجد میں جہاں پر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی دعوت دے کر اسے مجلس تک پہنچا دے۔ چوتھا عمل، جو جماعت مسجد میں گشت کے لیے بستی میں گشت کے لیے جائے گی اس میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 آدمی جا سکتے ہیں، جس میں 2-4 ساتھی نئے ہوں۔ اس میں 3 ساتھی کو طے کر لیں، ایک رہبر جو مقامی ہو، با اثر ہو یعنی با صلاحیت ہو، بستی میں سب کو پہچانتا ہو، نابالغ بچے کو رہبر نہ بنائے، دوسرا متکلم، تیسرا امیر۔ رہبر بھائی کا کام یہ ہے کہ جس بھائی کے گھر پر جماعت لے کر جائے اس بھائی کو اچھے نام سے بلائے، چاہے اس میں 99 برائیاں کیوں نہ ہو، لیکن ایک اچھائی ہے کہ وہ اپنا ایمان والا بھائی ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے بلا بلائے اور یہ کہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات بڑی، اللہ کی بات سن لو، اگر آ جائے تو مصافحہ کرے، اور اگر پورا تیار نہ ہو یعنی جوتا چپل یا ٹوپی وغیرہ نہ پہنی ہو تو پہنا کر، یا بچہ ہاتھ میں ہو اسے رکھوا کر پورا تیار کر کے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نقد مسجد میں آئیں گے، اور متکلم بھائی سے ملا دے۔ اگر 3 مرتبہ آواز دینے پر کوئی جواب نہ ملے تو آگے بڑھ جائے، اور اگر مستورات کی آواز سنے تو کہے کہ مسجد سے جماعت آئی ہے، مرد حضرات گھر میں ہوں تو بھیجو، اگر نہ کہے تو آگے بڑھ جائے، مستورات سے اور کوئی بات نہ کرے۔ متکلم بھائی کا کام یہ ہے کہ آنے والے بھائی کے ساتھ مصافحہ کرے اور خیر و خیریت پوچھے، اور تمام ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان والے کی قیمت بتائے، ایمان اور اعمال کی طاقت بتائے، اور قبر اور حشر کی یاد دلائے، فضیلت والی باتیں بتائے، وعیدیں نہ بتائے۔ کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے ساتھی کو مسجد میں بھیج دے، اتنی کم بات بھی نہ کرے کہ اعلان ہو جائے، اور اتنی لمبی بات بھی نہ کرے کہ بیان ہو جائے، اور بتائے کہ یہ سب محنت سے حاصل ہوگا، اور اسی سلسلے میں یہ گشت والی محنت ہو رہی ہے اور مسجد میں تفصیل سے بات ہو رہی ہے، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تیار ہو جائے تو 1-2 ساتھی
اکراماً ان کے ساتھ کر دیے جائیں تاکہ مسجد تک ان کو پہنچا دیں۔ اور اگر کوئی عذر پیش کرے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانی بتا کر نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی عذر پیش کرے اور کہے کہ انشاءاللہ میں نماز میں پہنچتا ہوں، تو ان کو فکر مند بنا کر چھوڑ دے کہ جلدی سے فارغ ہو کر ملنے جلنے والوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں پہنچ جائیں، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھنا انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ امیر صاحب کا کام یہ ہے کہ جب جماعت کو مسجد سے لے کر نکلے تو گشت کی مناسبت سے مختصر دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نکلے، کیونکہ صرف ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو ساتھیوں کو راستے کے ایک کنارے سے چلائے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اور آسانی سے ہٹا سکتے ہوں تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلے۔ دل میں اللہ کا ذکر ہو، گلی کوچے میں جائے تو تیسرا کلمہ پڑھے، اور بازار سے گزرے تو چوتھا کلمہ پڑھے۔ دل میں یہ فکر ہو کہ کس طرح تمام انسانوں کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہو جائے۔ نظریں نیچی ہوں، اتنی نیچی بھی نہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو جائے، اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے، بلکہ درمیانی نظر ہو، جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ گشت جو ہے نماز کے باہر کی زندگی کی مشق ہے کہ امیر کی اقتداء، زبان پر ذکر، دل میں آخرت کی فکر، نیچی نظر، ادھر ادھر نہ جھانکنا، بات چیت نہ کرنا، صرف متکلم کی بات سننا اور آخر میں استغفار کرنا۔ 24 گھنٹے ہمارے اس طرح گزریں، اس کی یہ مشق ہے۔ اگر کوئی ساتھی ذکر سے غافل ہو تو اس کے قریب جا کر ذرا اونچی آواز سے ذکر کرے تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ جب کسی کے گھر پر جائے تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے رہیں، اور رہبر بھائی کے سوا کوئی دوسرا ساتھی آواز نہ دے، اور متکلم کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ اگر ضرورت ہوئی تو امیر بات کر سکتا ہے۔ جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اس کو مسجد میں بھیج دیں، گشت میں نہ جوڑیں، کیونکہ اس نے آداب نہیں سنے ہیں۔ اگر کوئی بے اصولی ہو جائے گی، کیونکہ بے اصولی ہو سکتی ہے تو کام میں نقصان ہوگا، اس لیے گشت وہی لوگ کریں جو مسجد سے گشت کے آداب سن کر گئے ہیں۔ جب گشت ختم کرے تو ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے سب ساتھی اس میں جڑ جائیں، اور بات کرنے والوں کو چاہیے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے بات ختم کر لے، اور کہے کہ انشاءاللہ نماز کے بعد بھی بات ہوگی، تو مختصر سنت وغیرہ پڑھ کر جڑ جائیں، اور اوروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرے۔ اب ضروریات سے فارغ ہو کر خصوصاً جو ساتھی گشت میں گئے تھے وہ دعا میں لگ جائیں، اور جس ساتھی کے پاس گئے تھے ان کے لیے اگر نام یاد ہوں تو نام لے کر ہدایت کی دعائیں کریں۔ اسی طرح اصولوں کے ساتھ گشت کریں گے تو انشاءاللہ وہ گشت قبول ہوگا، اور اگر گشت قبول ہوگا تو اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ بھی قبول ہو جائے گی، اور دعا قبول ہو گئی تو ہدایت پھیلے گی۔ اس لیے چاہے کام کم ہو لیکن اصولوں کے ساتھ ہو، اور ہمارے بڑوں کی منشا کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔